بات اللہ تعالیٰ نے دل پہ مہر لگ جانے کو اس طرح فرمایا۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دل محفوظ ہے۔ حضرت کستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہاری دعوت سے ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی کہ دل کیا محفوظ ہونے، کہ دل کو ایسا بنا دیا کہ جو کوئی نصیحت کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دی۔ دل پہ مہر لگانے کا تذکرہ اللہ نے 2 مرتبہ اور بھی قرآن میں فرمایا، اور ان دونوں مرتبہ میں یہ نہیں فرمایا کہ اس پہ مہر لگا، بلکہ جب مہر لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، دل محفوظ نہیں ہے، دل پہ مہر لگ گئی۔ ایک جگہ فرمایا کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی، وسمعہم، ان کی سماعت پہ مہر لگائی، وابصارہم، آنکھوں پہ بھی مہر لگائی، اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں غافل۔ پتہ چلا کہ مہر لگتی ہے، انسان غفلت میں آتا ہے۔ مہر لگ گئی ہے، اس کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان غفلت میں ہے۔ تو جیسے جیسے انسان اللہ کو یاد کم کرنا لگتا ہے، سمجھتا جائے کہ مہر لگنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ جی سردیاں بہت ہیں، اس لیے اب ہم صبح اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، یا اور کوئی مصروفیت ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے۔ تو آہستہ آہستہ کبھی تلاوت کم ہو جاتی ہے، کبھی ذکر کم ہو جاتا ہے، کبھی مراقبہ کم ہو جاتا ہے، کبھی تسبیحات کم ہو جاتی ہیں۔ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میری مجبوریاں ہیں، میری مجبوریاں نہیں ہیں۔ مہر لگنے کا پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ جو مہر لگتی ہے اس کی نشانی یہی ہے غفلت۔ اور پھر جب مہر لگتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ مہر لگی اور اب یہ کیا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو 2 بڑی نشانیاں دل پہ مہر لگ جانے کی۔ ایسے سوال ہی پیدا ہوتے ہیں مہر لگتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جن کے دلوں پہ مہر نہیں لگتی، غفلت میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ موقع ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ واپس آ جاتے ہیں۔ کسی دوست نے نصیحت کر دی، کسی اور شخص نے پکڑ لیا، حالات ایسے کر دیے، کوئی پریشانی کوئی مشکل ایسی بھیج دی، انسان پھر راستے پہ آ جاتا ہے۔ جب مہر لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ سارے راستے بند کر دیتے ہیں جس سے وہ راستے پہ پھر واپس آ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک بالکل غفلت، اس کا کوئی شوق اللہ کو یاد کرنے کا نہیں رہتا۔ یہ عجیب بات ہے، کوئی انسان ہوتا ہے اور بڑے شوق سے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی سب سے اچھی چیز، سب سے مزے کی چیز اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ کوئی انسان ہوتا ہے مہر لگتی ہے
سب سے مشکل چیز اللہ کی یاد ہے۔ تو ایک تو مہر لگنے والے کو لیے اللہ کی یاد مشکل، اور دوسرا اللہ کی عزت فرما رہے ہیں کہ جب یہ یاد مشکل ہوتی ہے، مہر لگتی ہے، اب وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کوئی مال کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، تو کوئی حسن و جمال کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، کوئی تکبر میں گم ہوتا ہے، تو کوئی ناشکری میں گم ہو جاتا ہے، تو کوئی انٹرنیٹ کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ غیر شرعی تعلقات میں پھنس جاتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنی خود غرضیوں میں پھنس جاتا ہے۔ مختلف طریقوں سے انسان خواہشات کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، اور اس کو کوئی مہر لگ گئی ہے۔ اب وہ موقع جو تھے نا اس سے نکلنے کے، وہ سارے بندوں میں ہیں۔ اس لیے جس شخص کی زندگی معمولات پہ چل رہی ہو، جس شخص کی زندگی میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، یوں سمجھ لیں کہ وہ اس مہر سے بچا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ اللہ اللہ ہونا کم ہو جائے، سمجھ لیں کہ مہر قریب ہے۔ اس لیے اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا سب سے اہم کام بنائیں۔ جو لوگ جاتے ہیں نا جمنیزیم میں اپنا وزن کم کرنے کے لیے، ٹرینر وہاں ہوتا ہے، اور وہ ٹرینر ان کو پہلے دن یہی چیز سکھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو جم میں آنا ہے نا اور ایکسرسائز کرنا، اس کو جب تک تم اپنی زندگی کا سب سے اہم کام نہیں سمجھو گے، اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ پکی بات ہے۔ آپ ایکسرسائز کی روٹین شروع کریں، اور شروع کرنے کے بعد اگر آپ اس کام کو اپنی زندگی کا سب سے اہم کام نہیں بنائیں گے تو اس میں ناغے آئیں گے۔ بالکل اسی طرح ذکر شروع کریں گے، اگر اس ذکر کو اپنا سب سے اہم کام نہیں بنائیں گے، اس میں ناغے آنے شروع ہو جائیں۔ ذکر کی کثرت کریں، جتنا کثرت سے یہ ذکر ہوگا اتنا زیادہ خواہشات کا زور ٹوٹے گا۔ ذکر نہیں کریں گے، خواہشات حاوی ہیں۔ کچھ نہیں، یہ جو انٹرنیٹ پہ گیمز کھیلنے ہیں نا آج کل، یہی زیادہ اتنا ہو جاتا ہے، 2-2 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے کھیلتے ہیں۔ تو کوئی کسی چیز میں پھنس جاتا ہے، کوئی کسی چیز میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اسکیجولز کے اندر برکتیں عطا فرمائے، تاکہ اس میں اللہ کی یاد کے لیے وقت ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔